تقوی کی اہمیت تزکیہ ہو تربیت بندہ مومن کی ہے پہچان، دیتا ہے پیغام یہ رمضان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیغام رمضان ٹی وی کی خصوصی افطار نشریات کے ساتھ اعجاز احمد حاضر خدمت ہے۔ دنیا میں بہت ساری چیزوں کے بارے میں اہل علم کہتے ہیں کہ یہ آفاقی سچائیاں ہیں۔ معاشروں میں عقائد مختلف، رہتل بہتل مختلف، کلچر مختلف، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جن پر ساری انسانیت یکسو ہے۔ ان میں سے ایک جملہ ہمیں سننے کو ملتا ہے دنیا کی ہر زبان میں: جھوٹ بولنا بری بات ہے، لیکن اس کے باوجود جھوٹ، اس کا فروغ اور زندگیوں میں ہمہ جہت جھوٹ، پھیلتی ہوئی یہ عادت بد آج رمضان کی ان گھڑیوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم نے کوشش کی ہے کہ اس جھوٹ کے حوالے سے، جس کو ہم سب برا کہتے ہیں، ہم سب انسان برا کہتے ہیں، بولتے بھی ہیں، بے محابہ بولتے ہیں، بات بات پر جھوٹ بولتے ہیں۔ ان دنوں میں سرزمین قلب نرم ہے، رقت طاری ہے، نیکیوں کا ماحول ہے۔ شاید یقیناً اس وقت کی گئی بات دلوں میں سچ کا بیج بوئے گی۔ اس بیج بولنے کے عمل کو چلانے کے لیے خوبصورتی کے ساتھ دو انتہائی معزز شخصیات آج ہمارے اسٹوڈیوز میں موجود ہیں۔ میں آپ کی خدمت میں ان کا تعارف پیش کرتا ہوں۔ حسب معمول ہمارے ساتھ پروفیسر ڈاکٹر محمد حماد لکھی صاحب۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ یہ شاید 1990 کی بات، 89 کا رزلٹ تھا پنجاب یونیورسٹی کا، اور ڈاکٹر صاحب نے گولڈ میڈل لیا ماسٹرز میں۔ وہیں استاد مقرر ہو گئے اپنے ڈپارٹمنٹ میں، اور اب ڈین آف اسلامک اسٹڈیز فیکلٹی جو ہے وہ پنجاب یونیورسٹی کی اس کے یعنی ڈین ہیں، اور قومی اور بین الاقوامی سطح پر آپ دین کی تبلیغ و ترویج کے حوالے سے اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ قابل رشک آپ کی مصروفیات، توفیق اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ساتھ تشریف فرمائے ہیں ہمارے بڑے ہی پیارے، اور جتنے خوبصورت آپ لگتے ہیں باجوہ صاحب، اتنے خوبصورت بھی ہیں۔ اللہ رب العزت کا خاص فضل ہے آپ پر۔ پروفیسر ڈاکٹر مطیع اللہ باجوہ ہمارے دوست، اور آپ چیئرمین ہیں اسفا فاؤنڈیشن کے، جنہوں نے خدمت خلق کا ایک نیا سلسلہ شروع کیا ہے۔ نیکی کے چھوٹے چھوٹے جزیرے جگہ جگہ پر جلتے ہوئے چراغوں میں سے ایک نمایاں روشنی اسفا فاؤنڈیشن کی ہے۔ ہم آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں، اور میں آپ کی خدمت عالیہ میں سلام بھی عرض کرتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب، جھوٹ بولتے ہیں ہم انسان، قرآن و سنت مینارہ نور ہے، ہمیں کیسے منع کیا گیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، جیسے آپ نے انٹرو میں کہا کہ سچ بولنا اچھی بات اور جھوٹ بولنا بری بات ایک ایسا فطرہ ہے کہ جس کو دنیا کا ہر مذہب اس کو قبول بھی کرتا ہے، اس کو اون بھی کرتا ہے، اور اگر اس کو معاشرتی حوالے سے دیکھا جائے تو ہر معاشرہ بھی اس کو ایک آفاقی اصول کے طور پر اپناتا ہے۔ جی ٹھیک۔ لیکن دین اسلام وہ واحد دین ہے جی، جس نے سچ کو ایمان کے ساتھ منسلک کر دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وگرنہ جو دنیا میں جو بڑے بڑے مذاہب اور خاص طور پہ ڈومینیٹ کرتے ہوئے مذاہب ہیں، ان میں سے الہامی مذاہب میں سے جو یہودیت ہے، جی، اگرچہ موسوی شریعت تو ساری کی ساری تبدیل کر لی گئی اور یہودیت انہوں نے خود بنائی، تو اس کے بارے میں سورہ مائدہ کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو خاص دو خصوصیات جی جو یہودیوں کی ہیں، جی جی، اس میں فرمایا سماعون للکذب اکالون للسحت، بے شک، پرلے درجے کے
جھوٹ کے رسیا کس بیانی جو ہے وہ، اور پرلے درجے کے حرام خور. جی ٹھیک. یعنی سماعون، ہاں یہ نہیں کہا سامع الکذب، سماؤں، سامعون الکذب نہیں کہا، سبحان سماع، اللہ، بہت زیادہ. یعنی ساری ایفرٹ پٹ کر کے جھوٹ سنتے ہیں. جی ٹھیک. جھوٹ کے لیے ان کی ساری زندگیاں ہیں، جھوٹ ساری کو- سماعتیں لگی ہوئی ہیں جی اس کے ٹھیک. اوپر. اسی طرح سے اکالون للسحت، آکلون للسحت نہیں ہے، اکا اکالون یعنی بہت زیادہ اس میں بھی کھانے والے، شدت. بہت زیادہ کھانے والے. تو اب وہ ایک طرف وہ بھی ایک مذہب ہے جی جن کے فطرت کے اندر اور جن کی گھٹی میں جھوٹ پڑا ہوا ہے، جی ٹھیک. اور ایک طرف ہمارا دین اسلام ہے الحمدللہ. اور اللہ تعالیٰ نے مومن کو یہ ابتدا سے کہہ دیا کہ ایک تو وہ سبق ہے وہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل ایمان کو پڑھایا کہ سچ جو ہے وہ نجات دیتا ہے، جی جھوٹ جو ہے وہ ہلاک کرتا ہے. جی بے شک. اور یہ بالکل ساری زندگی جیسے دنیا میں جتنی بھی متقابلات ہیں ایک دوسرے کو پہچاننے کے لیے، تو سب سے بڑا جو مقابلہ ہے وہ جھوٹ اور سچ کا ہی ہے. جی لہٰذا انبیاء حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ صلی وسلم، اللہ علیہ وسلم. ہر نبی سچ کا نمائندہ تھا، جی بے شک. اور تمام معاندین نبوت جو ہے وہ جھوٹ کے نمائندے تھے. جی ٹھیک. لہٰذا یہ سب سے بڑا مقابلہ اس دنیا میں اور اس تضادات کی دنیا میں اور جوڑوں کی دنیا میں سب سے بڑا جو تضاد ہے اور سب سے بڑا مقابلہ جو ہے جھوٹ اور یعنی یہی حق اور باطل ہے، یہی خیر حق اور شر ہے. یہ خیر اور شر. جی ٹھیک. اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات ارشاد فرمائی جی کہ ہر مومن کے اندر خصوصیت ہو سکتی ہے بائی ڈیفالٹ. کوئی غصے والا ہو سکتا ہے، کوئی کنجوس ہو سکتا ہے، کوئی کیسا ہو سکتا ہے. ایک تو وہ حدیث ہے نا جو بڑی معروف ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آیکون المومن جبانا، جی آیکون المومن بخیلا، کیا مومن بخیل ہو سکتا ہے، کیا بزدل ہو سکتا ہے، کیا کنجوس ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نعم ہو سکتا ہے. تو اللہ. ساتھ اس نے پوچھا آیکون المومن کذابا، کیا مومن جھوٹا بھی ہو سکتا ہے؟ جی فرمایا اللہ جھوٹا نہیں ہو سکتا. سبحان اللہ. سبحان. ایک اسی طرح کی ایک دوسری حدیث ہے جو اس سارے موضوع کو زیادہ وسعت کے ساتھ احاطہ کرتی ہے وضاحت کے ساتھ. کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یتبع المؤمن علی کل خلق. جی ٹھیک. مومن کے اندر ہر جو اخلاقی صفت ہو سکتی ہے، جی یعنی اس کے اندر جس کو آپ خرابی کہہ لیں وہ بھی ہو سکتی ہے، کوئی بھی چیز ہو سکتی اخلاق تو دونوں طرح کا ہے نا جی. ہو سکتی ہے جی سوائے دو باتوں کے، جی ٹھیک. الا الخیانہ والکذب. اللہ اکبر. بددیانتی اور جھوٹ یہ مومن میں نہیں ہو سکتا. اللہ اکبر. لہذا ایمان اور جھوٹ ایک دوسرے کے متضاد ہیں، ضد ہیں ایک دوسرے. ضد ہیں. ٹھیک. اگر مومن ہے تو وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا، اگر مومن ہے تو اگر مومن ہے تو جھوٹا نہیں ہو سکتا، اگر جھوٹا ہے تو مومن نہیں ہو سکتا. بس یہی میں چاہ رہا تھا آپ سے سننا. بادشاہ تشریف فرما ہے، جھوٹے آدمی کی نشانیاں کیا ہو سکتی ہیں؟ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. سب سے پہلے تو بہت شکریہ اس شاندار افطار ٹرانسمیشن کا حصہ بنانے پر، اور پھر خاص طور پہ آپ دونوں استاد بھی ہیں تو یہ امتحان بھی ہے. میں ڈاکٹر صاحب نے بڑی خوبصورت وضاحت فرمائی ہے اور میرا دل تھا کہ میں بھی اس پر تھوڑا سا شیئر نہیں کروں. فرمائیے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ایک بات ارشاد فرمائی، اس کا ایک حصہ ابتدائی حصہ جی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انما یفتری الکذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ. یہ جو افطرا پردازی کرنے والے ہیں یہ وہ لوگ ہیں اصل میں جو اللہ کی آیات پر ایمان نہیں رکھتے. ٹھیک. گویا جو ڈاکٹر صاحب بات کر رہے تھے اسی کا ایک حصہ ہے جی کہ اصل جھوٹ بولنے والا اس کے اندر ایمان جمع ہی نہیں ہو سکتا. پھر اس سے ساتھ ایک حدیث میرے ذہن میں آتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو انسانیت کے لیے رسول بن کر آئے، اور آپ کے الفاظ بھی یا ایھا الناس، اے لوگو، فإن الکذب مجانب للایمان. یہ جو جھوٹ ہے یہ ایمان کے سراسر منافی ہے. جی ٹھیک. اب جب ہم اس روشنی میں جھوٹے کی نشانیاں دیکھیں یا جھوٹے کو اس کی کوئی معیار مقرر کریں تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ ارشاد گرامی بڑا معروف ہے اور ہمارے ہاں زبان زدِ عام و خاص ہے کہ آیت المنافق ثلاث، منافق کی 3 نشانیاں ہیں. وہ بھی تو جھوٹا ہی ہے نا. بہت تو بڑا جھوٹا چونکہ ہے. منافق ایمان کا جھوٹا ہوتا ہے. جی ہاں. اور اصل سب سے بڑا جھوٹی یہ ہے جی ہاں. کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں افطرا پردازی کا شکار ہے، جو شخص اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لاتا، اللہ کی نشانیوں کو پہچانتا نہیں ہے،
اس سے بڑا جھوٹا اس کائنات میں اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ اللہ۔ ایک تو ہے معاشرتی حوالے سے جھوٹ بولنا، معاشرتی معاملات میں، سماجی معاملات میں جھوٹ بولنا، جھوٹ اختیار کرنا، بڑے کے معنی میں جھوٹ بولے گا وہ جھوٹ بھی بڑا ہو گیا۔ لیکن دین اسلام ہمیں یہ سمجھا رہا ہے، یہ سکھا رہا ہے کہ اصل میں یہ سماجی معاملات میں جھوٹ وہ بولے گا، جیسے ڈاکٹر صاحب نے حدیث بھی بیان فرمائی، خیانت وہ کرے گا، جھوٹ وہ بولے گا جو اللہ کے ساتھ اپنے معاملات میں ٹھیک نہیں ہے، جو توحید میں مخلص نہیں ہے، اس سے آپ کیسے توقع کر سکتے ہیں کہ وہ باقی معاملات میں ٹھیک ہو سکتا ہے؟ تو تین بڑی نشانیاں جو آپ نے ارشاد فرمائی کہ یہ جب بھی بات کرے گا جھوٹ بولے گا، وعدہ کرے گا وعدہ خلافی کرے گا، اور اسی طرح سے اس کے پاس امانت ہو تو اس میں خیانت کرے گا۔ اور یہ امانت کا تصور جو ہم استاد محترم سے ہی سنتے اس کی وضاحتیں کہ یہ جو تصور امانت کا تصور ہے، جس خیانت کی چونکہ بات بھی ہوئی، تو یہ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے کسی کے پاس کوئی رقم رکھی تو وہ اس میں خیانت کرتا ہے، ایک پہلو ہے، ایک پہلو ہے اس کا۔ جی ٹھیک۔ تمام تر ذمہ داریاں، تمام تر جو فرائض اس کے ذمے ہیں، تمام تر معاملات جو اس کے ذمے ہیں، ان میں یہ خیانت کرے گا، وہ چاہے جاب کرتے ہوئے ہو، وہ چاہے ملازمت کرتے ہوئے ہو، وہ حتیٰ کہ اپنی بات دوسروں تک پہنچاتے ہوئے، اور جو مختلف جیسے بزدلی کی بات ہوئی کہ مومن بزدل بھی ہو سکتا ہے، وہ بخیل بھی ہو سکتا ہے، لیکن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ ایمان اور یہ جھوٹ جو ہے یہ ایک جگہ ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتے، ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں اس وقت جو پریکٹس ہے، چونکہ یہ بات بھی چونکہ ہم آف دا کیمرہ پہلے کر رہے تھے آپ سے، آپ نے ہی شروع کی تھی کہ جب تک ہماری تربیت اس حوالے سے اللہ تعالیٰ کی ذات کے حوالے سے صحیح طور پر اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو اپنے معاشرے میں نہ ہوگی، تو اس وقت تک یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم اس بات پہ لوگوں کو روک سکیں کہ جھوٹ بولنا بری بات ہے اس لیے لوگ رک جائیں۔ لوگ نہیں رکیں گے جب تک کہ آپ ان کو یہ ذمہ داری نہ بتائیں، اور پھر خاص طور پر یہ بات کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو اتنی احتیاط کروا رہے ہیں کہ وہ آپ کے واقعہ یاد ہوگا کہ آپ ایک خاتون ہے، غالباً ام ایمن ہے، انہوں نے اپنے بچے کو بلایا ہے اور مٹھی بند کی ہے، اور یا کوئی اور خاتون ہے، وہ وضاحت ہو جائے گی اگر میں کہیں غلطی پہ ہوں تو آپ وہ جب بچہ آیا ہے تو انہوں نے مٹھی کھولی، اس میں کھجور تھی، تو آپ نے فرمایا اگر تم بلاتی اور اس میں کچھ نہ ہوتا تو اللہ کے ہاں یہ جھوٹ لکھا جاتا۔ یعنی تربیت کے حوالے سے خاص طور پر یہ اتنا اہم معاملہ ہے۔ پھر جو شخص جھوٹ بولنے کا عادی ہو جاتا ہے تو حدیث نے ہماری رہنمائی کر دی ہے کہ یہ پھر ایسا راستہ فراہم کر دیتا ہے کہ یہ آپ کی رہنمائی شہوات کی طرف، برائی کی طرف، فجور کی طرف، اور پھر یہ فجور، یہ فسق و فجور آپ کو بالآخر جہنم تک پہنچا دیتا ہے، یعنی آدمی رکتا نہیں ہے کہیں۔ اور جو مسلسل جھوٹ بولتا رہے اللہ کے ہاں وہ جھوٹا لکھا جاتا ہے، اللہ کے ہاں وہ جھوٹا لکھا جاتا ہے، سٹیمپڈ۔ ناظرین، جھوٹ پر بات کر رہے ہیں، جھوٹ سے بچنے کے لیے، اور ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ عزیز باقی سوالات اور وہ جوابات جن کے نتیجے میں تزکیہ نفس ہو سکے اور ہم جھوٹ سے بچ سکیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ عزیز۔ تقویٰ کی اہمیت، تزکیہ ہو تربیت، بندہ مومن کی ہے پہچان، دیتا ہے پیغام یہ رمضان۔ تقویٰ کی اہمیت، تزکیہ ہو تربیت، بندہ مومن کی ہے پہچان، دیتا ہے پیغام یہ رمضان۔ ناظرین محترم، ایک دفعہ پھر خوش آمدید۔ آپ پیغام کا وہ پیغام سن رہے ہیں جس کے نتیجے میں ہمارے دلوں میں سچ کا بیج بویا جائے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں آج پروفیسر ڈاکٹر محمد حماد لکھی صاحب، اور ساتھ تشریف فرما ہیں پروفیسر ڈاکٹر مطیع اللہ باجوہ۔ ڈاکٹر صاحب، بڑا واضح حکم ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، بچ جاؤ جھوٹی بات سے۔ کیوں نہیں بچتے؟ کیوں نہیں بچتے؟ کیوں نہیں بچتے؟ واضح حکم ہے۔ سبحان اللہ۔ اصل میں انسان جو ہے نا بڑا شارٹ سائٹڈ ہے، جی، یہ قریب دیکھتا ہے، قریب کا فائدہ، اور اس فائدے کو جب انسان یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہ فائدہ مجھے ہر صورت میں ملنا چاہیے، اور اللہ پر توکل نہیں ہوتا، جیسے پہلے بات ہو رہی تھی، ایمان نہیں ہوتا، تو وہ پھر اس فائدے کو ہر صورت میں حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ جی ٹھیک۔ تو اس میں پھر زبان غلط استعمال کرنی پڑے تو وہ بھی کرتا ہے، جی ٹھیک، کوئی اور صلاحیت غلط استعمال کرنی پڑے تو وہ بھی کرتا ہے، اور دراصل یہ اس کی بنیاد اس عقیدے پر ہے، اس ایمان پر ہے کہ یہ ایمان کس چیز پر رکھتا ہے۔ جی ٹھیک، سارے کا سارا کردار کا جھوٹ،
اور سارا کا سارا جو گفتار کا جھوٹ ہے جی جی وہ دراصل ایمان کی بنیاد پر ہے کہ اگر آپ کا ایمان ہے تو وہ آپ کو روکے گا. دیکھیں نا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا, بے شک کہ ایمان اگر ہے تو پھر اللہ سے ڈرو نا. اور اللہ سے ڈرنے کا کیا مطلب ہے؟ سیدھی بات کر. اتقوا اللہ کا کیا مطلب ہے؟ اتقوا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ ہر لمحہ اللہ کی ناراضگی سے بچنے کی کوشش کرو, بے شک. اور ہر لمحہ اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کی کوشش کرو. جی ٹھیک. اس احساس اور تڑپ کا نام تقویٰ ہے. جی ٹھیک. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اس ترجیحی نقطے پر زندگی گزارو. جی ٹھیک. جب اس ترجیحی نقطے پر زندگی گزار رہے ہوگے گویا ایمان کی بنیاد پر زندگی. جی ٹھیک. تو ایمان کی بنیاد پر زندگی ہے اور جہنم سے بچنا چاہتا ہے, جنت میں جانا چاہتا ہے, تو پھر وقولوا قولا سدیدا, تو پھر بات سیدھی کرو نا. بالکل ٹھیک. اور بات اس کا مطلب ہے الٹی اس وقت ہوتی ہے جب انسان کو یہ بنیادیں حاصل نہیں ہوتی, نہ ایمان ہوتا ہے, نہ تقویٰ ہوتا ہے, نہ اللہ کی ناراضگی سے بچنا مقصود ہوتا ہے, نہ اللہ کی رضامندی مقصود ہوتی ہے, اور اس کا حصول جو ہے مطمع نظر نہیں ہوتا. اس لیے انسان پھر غلط بیانی کرتا ہے, اور غلط بیانی کے ذریعے سے صرف گفتار کی غلطی, گفتار کا جھوٹ نہیں بلکہ کردار بھی جھوٹا پیش کرتا ہے. جی. اور اصل میں وہ اپنا ایک فائدہ لینا چاہتا ہے, وقتی فائدہ, اور جس کو آپ کہہ لیں ویسٹڈ انٹرسٹ. جی ٹھیک. تو یہ پھر اس کو اگر زیادہ وسعت نظر کے ساتھ آپ دیکھیں اور بیک گراؤنڈ کے اعتبار سے دیکھیں تو اس کا تعلق پھر صرف اس کے تصور حیات کے ساتھ ہے, زندگی کے شعور کے ساتھ ہے. اگر آپ کو یہ معلوم ہو کہ اس کا ایک اجر مجھے قیامت کے دن ملنے والا ہے, اور یہ معلوم ہو کہ مجھے ہر چیز کا نتیجہ یہاں نہیں نکل سکتا, یہ دارالامتحان ہے, دارالجزا وہ ہے, اگر یہ معلوم ہو تو پھر انسان ہمیشہ سچ کی بات اس لیے کرتا ہے کہ قرآن نے کہا کونوا مع الصادقین. جی ٹھیک. اور پھر اللہ بھی سچے لوگوں کے ساتھ ہے. لہٰذا ان ساری چیزوں کا تعلق ایمان کے ساتھ ہے. جب ایمان اور عقیدہ بگڑتا ہے تو پھر انسان کا کردار ہی نہیں بگڑتا, گفتار ہی نہیں بگڑتی, کردار بھی بگڑتا ہے. اب دیکھیں نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فرمان ہے بڑا قابل غور, ساری فرمان قابل غور ہے, لیکن اس حوالے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا المکر والخدیعۃ فی النار, دھوکہ دینا اور فریب کاری کرنا جہنم میں لے جاتا ہے. اب دیکھیں یہ دھوکہ دینا کیا ہے؟ دھوکہ دینا, دھوکہ اصل میں یہ بھی جھوٹ ہے, یہ بھی اصل میں جھوٹ ہے, دھوکہ ہے کہ صحیح بات دوسرے تک پہنچنے نہ دیں. جی ٹھیک. یہ کردار کا جھوٹ ہے. جی ٹھیک. یہ آپ اس کو سمارٹنس کہیں, آپ جو مرضی اس کا نام دیں, آدمی چلاک ہے, دوسروں کو چارتا ہے. یہ تو ایک صحابی ہیں غالباً قیس بن سعد ان کا نام ہے. جی. تو اللہ تعالیٰ نے مختلف صلاحیتیں دی ہوتی ہیں, تو اس کو جو اللہ نے صلاحیت دی ہے حضرت قیس کو, وہ اس طرح کی ہے کہ وہ لوگوں کو چار سکتے ہیں, وہ لوگوں کے ساتھ چلاکیاں کر سکتے ہیں. جی ٹھیک. اور ظاہر ہے کوئی آدمی کمگو ہوتا ہے, کوئی زیادہ چرب زبان ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ نے بائی ڈیفالٹ مختلف صلاحیتیں دی. تو وہ فرماتے ہیں کہ اگر میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمان نہ سنا ہوتا المکر والخدیعۃ فی النار, اللہ اکبر, اگر میں نے یہ نہ سنا ہوتا اللہ لکنت من امکر الناس, ہاں تو میں دنیا کا چالاک ترین آدمی ہوتا. ٹھیک. لہٰذا دیکھیں اس کا تعلق ایمان کے ساتھ ہے. جھوٹ بولنے پر کیا چیز آمادہ کرتی ہے؟ مادی دنیا پر ایمان جی جھوٹ بولنے پر آمادہ کرتا ہے. جی ٹھیک. اللہ پر ایمان سچ بولنے پر آمادہ کرتا ہے. جی ٹھیک. لہٰذا جس کی جیسی بنیاد ہے ویسا اس کا کردار اور ویسے اس کا گفتار. بھائی صاحب, جو اچھے لوگ ہیں, صراط مستقیم پر ہیں, وہ انبیاء کے ساتھ ہوں گے, شہداء کے ساتھ ہوں گے, صدیقین کے ساتھ, صالحین کے ساتھ. اس قبیلے میں شامل ہونے کے لیے, اس قافلے میں کہیں جگہ پانے کے لیے کیا تدابیر اختیار کی جائے؟ دیکھیں وہی بات ہے ڈاکٹر صاحب والی کہ جب تک آپ اپنے ایمان کی یا ایمانیات کی بنیاد سچ پر نہیں رکھتے. جی. انبیاء کا تعارف کیا ہے؟ خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو آپ کے بدترین دشمن بھی سچا کہتے ہیں, صادق کہتے ہیں. بلکہ میں یہاں مثال کے طور پر ایک بات پیش کر دیتا ہوں کہ جب بنو زہرہ کے لوگ میدان بدر سے واپس جانے لگے, 300 لوگ تھے ان کے, 1300 کی تعداد میں ہی آئے تھے, وہ واپس لگے. تو وہ تکرار چل رہی تھی. ظاہر ابو جہل ان کو روک رہا تھا اور زبردستی ظلم کر رہا تھا, تشدد بھی ہو رہا تھا, ذہنی طور پر بھی لوگوں کو آمادہ کیا جا رہا تھا.
اس موقع پر بنو زہرہ کے سردار جو اخنس ہیں وہ ملاقات کرتے ہیں تنہائی میں، اور امام سہیلی نے اس کو نقل کیا ہے کہ ابو جہل سے انہوں نے پوچھا کہ تم مجھے یہ کہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا اپنے دعوی نبوت میں جھوٹے ہیں؟ تو بدترین دشمن ہے جس کو اللہ کے نبی نے اس امت کا فرعون کہا، اس نے جواب دیا کہ میں یہ کیسے کہہ دوں کہ وہ اللہ پر بہتان باندھیں گے، جن کو ہم سچا کہتے ہیں وہ ہمارے معاملے میں جھوٹ نہیں بولتے، تو اللہ کے معاملے میں جھوٹ کیسے بولیں گے؟ جی ٹھیک، یہ دشمن کی طرف سے آپ کے لیے ایک شہادت ہے۔ تو جب آپ کی ایمانیات کی بنیاد سچائی پر ہوتی ہے جی تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ سارے انعامات، کونوا مع صادقین والی بات بھی ہوئی۔ اسی طرح تاجروں کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ جو التاجر الصدوق الامین مع النبیین، یہ جو سچا تاجر ہے، چونکہ تاجر ہو کر سچ بولنا بہت ہی مشکل کام ہے، بڑا امتحان کا اور ابتلاء کا کام ہے، بلکہ ایک حدیث میں تو یہ فرمایا کہ ان التجار ہم الفجار، یہ جو تاجر ہیں یہ فاجر ہیں۔ اللہ، جتنے گاہک آئیں ہر دفعہ سچ اور جھوٹ میں سے اختیار کرنا ہے، ان کے لیے بڑا مشکل کام ہے، کیونکہ سب سے معاشرے کا سب سے مشکل پہلو ان کے ذمہ ہوتا ہے۔ جی ٹھیک، یہ مال، مختلف حدیث ہیں کہ مال، اس مال کی قیمت خرید کے بارے میں جھوٹ بولنے والے، پھر فروخت کرتے ہوئے حلف اٹھانے والے، جھوٹ بولنے والے، تو یہ بڑا مشکل کام ہے۔ تو اب دیکھیے کہ جب ایمان کی بنیاد ہوتی ہے تو پھر وہ ایمان کی بنیاد پر اپنی دنیا کم سے کم تر کما کر بھی اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیتا ہے، اور وہ مشکل ترین مرحلہ تاجر کے لیے سچ بولنا بہت مشکل۔ آپ دیکھتے ہیں آج کی دنیا میں بھی ایک آدمی سچا ہو کر اور سچ بول کر مارکیٹ کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ تو اس موقع پر کون کرے گا؟ وہی جس کے ایمان کی بنیاد سچائی پر ہوگی۔ جی ٹھیک، اور پھر ایک اور زاویے سے اگر ہم دیکھیں، جی وہ شخص کرے گا جو سمجھتا ہے کہ میرے اعمال کی قبولیت کا دار و مدار سچ پر ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے جیسے ڈاکٹر صاحب نے بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی، کیونکہ یہ پہلی ترجیح ہے۔ ایون آپ نماز ہے، روزہ ہے، رمضان چل رہا ہے، رمضان کے بارے میں بھی کہا لعلکم تتقون، تو یہ تقوی جو پہلی ترجیح بنے گی، اور تقوی کی بنیاد پر یا تقوی کے حصول کے لیے جب آدمی اعمال انجام دے گا، وہاں بھی جو کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، سیدھی سچی بات کرو، یصلح لکم اعمالکم، اعمال سیدھے ہو جائیں گے، معاملات ٹھیک ہو جائیں گے۔ معاملات کب ٹھیک ہوں گے؟ جب بنیاد ٹھیک ہوگی، جو میں نے پہلے چنک میں بات کی تھی کہ جب بنیاد ٹھیک ہوگی۔ بنیاد کیا ہے؟ کہ آپ اللہ کی توحید کو، ایمانیات کو سچائی پر اور انتہائی سچائی پر مبنی جب کریں گے تو پھر خود بخود یہ آٹومیٹک چین ہے، یہ ایمان آپ کو مجبور کرے گا کہ آپ خود بخود ٹھیک ہوتے جائیں گے، اور پھر آپ وہ ہر کام کریں گے۔ آپ صدقہ خیرات کریں گے، آپ نماز روزہ اس کا اہتمام کریں گے، دیگر معاملات، اعمال صالحہ، پھر وہ جو اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ وہ جو لوگ من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، خود بخود آپ اس طبقے کی طرف آپ کی رغبت پڑتی جائے گی اور آپ اس صف میں شامل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ ڈاکٹر صاحب، کوئی بات کر رہا ہوتا ہے اور سننے والے کو علم ہو جاتا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے میرے ساتھ، کہتا ہے میرے نال سیاست نہ کر۔ یہ جھوٹ اور سیاست ہمارے معاشرے میں عام طور پر یہ ایک جملہ جو ہے وہ معروف ہے، اس کے بارے میں ارشاد فرمائی۔ دیکھیں، یہ میرے خیال میں جہالت کی علامت ہے یہ جملہ، اور اس جہالت میں بہت سارے لوگوں نے علم کے نام پر بھی حصہ ڈالا ہے۔ جی، مثلاً جو جدید، میں کسی خاص ڈکشنری کا نام نہیں لیتا، بہت ساری ڈکشنریز ہیں اس میں سیاست کا معنی جھوٹ اور فریب لکھا ہوا ہے، اور یہ حالانکہ سیاست ساسا یسوسو یہ عربی کا لفظ ہے، اور یہ حدیث کے اندر استعمال ہوا ہے کہ کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء، کہ بنی اسرائیل کے انبیاء جو ساسا یسوسو کا مطلب ہوتا ہے نگرانی کرنا، مانیٹرنگ کرنا، کہ ان کے سارے معاملات کی نگرانی انبیاء کرتے تھے، اور ایک نبی چلا جاتا تو اس کے بعد دوسرا نبی آ جاتا، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ولیکن لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، خلفاء ہوں گے۔ تو اور پھر اس کے علاوہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ ان العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ جو علماء ہیں وہ انبیاء کے وارث ہیں، گویا اب معاملات پر نگاہ رکھنے کی ذمہ داری علماء کی ہے۔ اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ علماء جو ہیں وہ ہر چیز میں خواہ مخواہ کیوں ٹانگ اڑاتے ہیں، اور علماء جو ہیں وہ فلاں چیز کے بارے میں ان کا فیلڈ نہیں ہے کیوں دیکھتے ہیں، بھائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیلڈ کیا تھا؟ وہ سارے معاملات کی نگرانی اور مانیٹرنگ تھی، وہ ورثہ
وہ نبیوں کا ورثہ وہ علماء کی طرف منتقل ہوا ہے، اور جو علماء حق ہیں ان کے ذمے ہے یہ بات، معاشرے کی نبض پر ہاتھ رکھیں اور پورے معاشرے کی مانیٹرنگ کریں، تو ہر حوالے سے اصلاح کی کوشش بھی کریں۔ ایک تو بات یہ ہے۔ دوسری بات جو میں عرض کرنا چاہتا، آپ نے بریک پہ تو نہیں جانا؟ ابھی بات مکمل کیجیے ہم۔ تو اس لیے یہ جو سیاست کا معنی جھوٹ قرار دے دیا گیا ہے، یہ صرف اس کا علاقائی اور زمانی ہمارے وقت کے اعتبار سے اس کا معنی ہے، کیونکہ ہمارے ہاں سیاست جھوٹ کی بنیاد پر کی جاتی ہے، اس لیے سیاست اور جھوٹ دونوں ہم معنی قرار پائیں، وگرنہ اس لفظ کی جو اپنی ایٹمولوجی ہے، جو اس کا اپنا اوریجن ہے، اس کے اعتبار سے بھی اس کا تعلق جھوٹ کے ساتھ کوئی نہیں ہے، اس کا تعلق تو انبیاء کے ساتھ ہے اور ان معاملات کے ساتھ ہے۔ دوسری بات جو میں کرنا چاہتا تھا، ایک بار بار ذکر آیا جو باجوہ صاحب گفتگو کر رہے تھے، اور آپ نے بھی اس میں کہا صدیقین۔ دیکھیں صدیق اور صادق میں فرق ہوتا ہے، جی ٹھیک، اور یہ بہت ہی اہم بات ہے کہ یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ ابو بکر جو ہیں وہ صادق نہیں ہے، صدیق ہیں۔ حضرت مریم کے بارے میں وَأُمُّهُ صِدِّیقَةٌ، قرآن کہتا ہے وہ بھی صدیقہ تھی۔ اسی طرح قرآن نے نبیوں کو بھی صدیق کہا ہے، إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، کہ وہ صدیق بھی تھے، نبی بھی تھے۔ عام صادق کا معنی سچ بولنے والا، جو سچ بولنے والا ہوتا ہے وہ صادق ہوتا ہے۔ صدیق ایسا سچا آدمی ہوتا ہے کہ جس کی سچائی دوسروں کو سچ کی طرف لانے کا باعث بنے، سبحان اللہ سبحان اللہ، لہذا وہ صدیق ہوتا ہے۔ یہ فرق ہے صادق اور صدیق میں، مجسم سچ ہو گیا، جو جس کا کردار بھی سچ پر مبنی ہوتا ہے اور لوگوں کے لیے وہ مشعل راہ بنتا ہے۔ لہذا سارے نبی صدیق تھے، حضرت مریم صدیقہ تھیں، اور جو بھی ان کے نقش قدم پر چلے گا وہ صدیق ہوگا۔ حضرت ابوبکر صدیق وہ بہت سارے لوگوں کو سچ کی طرف لانے کا باعث بنے، لہذا وہ صدیق ہے۔ اور اسی طرح اگر کوئی شخص اس طرح کا کردار اپنائے گا، سچا کردار جو دوسروں کو سچ کی طرف لانے کا باعث بنے، وہ صدیق ہوگا۔ اور دوسری بات ایک جو باجوہ صاحب کے کہتے ہوئے میرے ذہن میں آ رہی تھی، جو انہوں نے ان التجار هم الفجار والی حدیث سنائی، بڑی خوفناک حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سارے ہی تاجر فاجر ہیں، اور فجار کے بارے میں قرآن کہتا ہے ان الفجار لفی جحیم، فجار سارے جہنمی ہیں۔ گویا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ سارے ہی تاجر جہنمی ہیں۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کی کیٹیگوریکل سٹیٹمنٹ دے رہے ہوں تو کیا جلال ہوگا، اور اس کلام کی اور اس فکرے کی کیا ہیبت ہوگی۔ تو ایک صحابی پوچھتا ہے، اور میں اس حدیث کو بیان کرتے ہوئے اکثر سوچتا ہوں کہ جس نے پوچھا ہوگا اس نے کتنا ڈر ڈر کے پوچھا ہوگا، اور ہمت کی کہ اتنی کیٹیگوریکل سٹیٹمنٹ کہ ان التجار هم الفجار، سارے تاجر جو ہیں جہنمی۔ تو اس نے آہستہ سے پوچھا ہوگا کہ ویژولائز کرتے ہیں مجھ سے بڑا سبحان دب کے ذرا خاموشی سے آہستگی کے ساتھ، اولیس احل اللہ البیع، اللہ اکبر، کیا اللہ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اللہ نے تجارت کو حلال نہیں کیا؟ اللہ اکبر، یعنی تجارت تو حلال ہے، تو پھر یہ کیا ہے؟ تو پھر یہ جہنمی کیوں ہے؟ اللہ اکبر۔ تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بلا، تجارت تو حلال ہے، کیوں نہیں، لیکن یہ جو تاجر ہوتے ہیں یہ گفتگو کرتے ہیں تو جھوٹ بولتے ہیں بالعموم، اور گناہگار ہو جاتے ہیں۔ نہیں، بالعموم کی نہیں بات یہ کہ جو جھوٹ بولتا ہے وہی تو فجار ہے۔ جی ٹھیک ہے، جی ٹھیک۔ اور پھر فرمایا کہ جھوٹی قسمیں اٹھاتے ہیں۔ ہاں اچھا، اگر وہ جھوٹ بولتا ہے اور جھوٹی قسم اٹھاتا ہے تو وہ جہنمی ہے، جی ٹھیک، اتنی بڑی وعید ہے۔ اور اگر وہ ایمان کا تقاضا پورا کرے، دکان پہ بیٹھ کے بھی اور کاروبار کے اڈے پہ بیٹھ کے بھی، کیا تقاضا؟ دیانتداری اور ایمان، دیانتداری اور سچ، سبحان اللہ، ٹھیک ہے جی، یہ استثناء آ گیا نہیں، بددیانتی نہیں ہے اس میں، بددیانتی نہیں ہے، اور دوسرا اس کے اندر جھوٹ نہیں ہے۔ ذرا شائبہ پڑا ہے۔ اب آپ اس طرف آ جائیں، التاجر الصدوق الامین، وہی دو باتیں ہیں جو فرمائی یتبع المؤمن علی کل خلق الا الخیانہ، سبحان اللہ، الا الخیانہ والکذب۔ دو باتیں مومن میں نہیں ہو سکتی، ایک بددیانتی نہیں ہو سکتی، ایک جھوٹ نہیں ہو سکتا۔ تو تجارت کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا التاجر الصدوق الامین، یہ دونوں باتیں اگر تاجر میں ہوں، یعنی ایمان اس کے اندر موجود ہو، وہ کاروبار کرے یا وہ مسجد کے اندر بیٹھا ہو، ایک جیسا ہو، اللہ اکبر، اس کا ایمان اس کو جھوٹ بھی نہیں بولنے دیتا، اس کا ایمان اس کو بددیانتی بھی نہیں کرنے دیتا۔ اس لیے فرمایا کہ مع النبیین والصدیقین والشہداء یوم القیامہ، وہ تو پھر ان کا تو درجہ ہی اور نبیوں، صدیقوں، شہیدوں کے ساتھ۔ ناظرین بریک پہ چلتے ہیں، مجھے
استاذ محترم محبی یاد آ رہے ہیں انور مسعود، انہوں نے تجار کے حوالے سے جو عصر حاضر میں کیفیت ہے جس کی طرف احباب اشارہ کر رہے ہیں، یہی انداز تجارت ہے تو کل کا تاجر برف کے باٹ لیے دھوپ میں بیٹھا ہوگا۔ ذرا اس پر سوچئے، ایک چھوٹا سا وقفہ، پھر ملتے ہیں انشاءاللہ عزیز۔ تقویٰ کی اہمیت، تزکیہ و تربیت، بندہ مومن کی ہے پہچان، دیتا ہے پیغام یہ رمضان۔ تقویٰ کی اہمیت، تزکیہ و تربیت، بندہ مومن کی ہے پہچان، دیتا ہے پیغام یہ رمضان۔ ناظرین محترم، ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ ہمارے ساتھ رہے اور ساتھ ہیں، اس لیے کہ پیغام کے ذریعے ہم تربیت حاصل کر رہے ہیں اور تزکیہ نفس کے لیے کوشاں ہیں۔ اللہ رب العزت ہماری آپ کی ان کوششوں میں برکت عطا فرمائے، اور ان کوششوں کو مہمیز کرنے کے لیے ہمارے ساتھ روزانہ موجود ہوتے ہیں پروفیسر ڈاکٹر محمد حماد لکھوی صاحب، اور آج تشریف فرمایا ان کے ساتھ پروفیسر ڈاکٹر منصور اللہ باجوہ صاحب، اور میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا خدمت خلق کے حوالے سے بڑا کام کر رہے ہیں، اسوہ فاؤنڈیشن کے چیئرمین بھی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، جھوٹی کہانیاں، ڈرامے، ناول، ڈائجسٹ، ایک طویل سلسلہ ہے، بچوں کو ہم جھوٹی کہانیاں، والدین، اور یہ سارا سلسلہ جاری و ساری ہے اور معاشرے کے رگ و پے میں سرایت کر چکا ہے۔ اب اس پر بات کرنا جس پر ٹرینڈ سیٹ ہے، اور اس کو کس طرح سے ہم اس کی روک تھام کر سکتے ہیں اور کیسے اس جھوٹ سے نکلیں جو دلدل ہے اس میں ہم دھنستے چلے جا رہے ہیں بحیثیت مجموعی۔ دیکھیں جی، جو افلاطون نے ایک آئیڈیل سٹیٹ کا تصور دیا تھا، جی، ایک مثالی ریاست کا تصور، جی اس میں اس نے اس کے سارے کمپوننٹ جو ہیں اس کا ذکر بھی کیا تھا، جی ٹھیک، اور اس نے مثالی ریاست، اگرچہ وہ اپنی مثالی ریاست کے بارے میں خود ہی کہتا تھا کہ یہ قائم نہیں ہو سکتی کسی جگہ، لیکن یہ ایک رہنما اصول کے طور پر اس کو اپنایا جا سکتا ہے، ایک آئیڈیلائز کیا جا سکتا ہے۔ اس کا جو وہ نظام تعلیم کی بات کرتا ہے نا، جی، اب یہ ہم بات کر رہے ہیں تیسری چوتھی صدی قبل مسیح کی، جی بے شک، تو وہ اس میں جو نظام تعلیم کی بات کرتا ہے تو اس میں ایک خصوصیت کے ساتھ اس نے ایک بات کہی تھی جی جی کہ اسلام وہ جو مثالی ریاست ہے جی اس کے نظام تعلیم میں اداکاری کی تعلیم نہیں دی جائے گی، تعلیم اداکاری کی تعلیم نہیں دی جائے گی، واہ، اس لیے کہ واہ، اداکاری شخصیت کو مسخ کر دیتی ہے، اللہ اکبر، اصل شخصیت نہیں رہنے دیتی، اللہ اکبر، تو چونکہ یہ شخصیت کو مسخ کر دیتی ہے اس کے یہ تعلیم نہیں دی جائے کہ باقاعدہ اس کی ممانعت ہوگی۔ سبحان اللہ، اب آپ اندازہ کریں کہ کارٹون سے شروع ہو جائیں ہاں جی، اور ڈراموں سے لے کر فلموں تک چلے جائیں، ہر عمر کے ہر فرد کے لیے کچھ نہ کچھ جھوٹ موجود، کارٹون جھوٹ ہے، جی ٹھیک ہے، اس سے جو شخصیت ڈیولپ ہو رہی ہے بچوں کی وہ کیا ہے، جی اور ڈرامہ کیا ہے، یعنی فلم کو کہہ لیں کہ ہم کچھ لوگ غلط کہتے ہیں، ڈرامے کو تو کوئی غلط ہی نہیں کہتا، وہ تو اور ڈرامہ کیا ہے، میں نے تو وہی ڈرامے کا مطلب جھوٹ، جی ایسے ہی ہے، جو اس میں میاں بنا ہے وہ میاں نہیں ہے، جو بیوی بنی ہے وہ بیوی نہیں ہے، نہیں ہے، جو اس کے اندر بیٹا بنا ہے وہ بیٹا نہیں ہے، جو باپ بنا ہے وہ باپ نہیں ہے، جب ساری چیز جھوٹ پر مبنی جھوٹ پر ہے مبنی، جھوٹ تو وہ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جسم حرام سے پلا ہو پھر وہ جہنم کے علاوہ کہاں جا سکتا ہے، اللہ، تو جو اللہ جسم جھوٹ سے پلا ہے، جس ذہن کی آبیاری جھوٹ سے ہوئی ہے، وہ ایمان کہاں سے آئے گا، ایمان کی بنیاد پر زندگی کیسے گزارے گا۔ اب دیکھیں بچے جو ہیں چھوٹے، اب میں منصورہ میں رہتا تھا تو وہاں پہ چھوٹے بچے جب انہوں نے گاڑیاں چلانی سیکھیں تو ایک دوسرے کے ساتھ ٹکر ہوگی ان کی گاڑی کی، ایک بچہ ایک گاڑی میں دوسرا ایک گاڑی میں، تو ٹکر ہوگی، تو میں نے ان سے پوچھا خود کہ یہ کیوں آپ نے یہ ٹکر ماری، انہوں نے ہم نے مار کے دیکھی بھلا کیا ہوتا ہے، تجسس، آپ نہیں، کارٹون میں جب ٹکر لگتی ہے تھوڑی دیر بعد ٹھیک ہو جاتا ہے، ہاں، لہٰذا وہ جو غیر حقیقی زندگی کا تصور ہے جو ایسی ذہنیت ڈیولپ ہو گئی ہے کہ کوئی بات نہیں ٹکر مار کے دیکھ لیتے ہیں تھوڑی دیر بعد ٹھیک ہو جائے گا، گویا حقیقت سے دور ایک ایسی نسل ڈیولپ ہو رہی ہے کہ جس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے، تو ایمان کہاں سے آئے گا اور کون سی چیز آئے گی، لہٰذا یہ بات صرف کسی لچر پن کی نہیں ہے، کسی بے حیائی کی نہیں ہے، بلکہ یہ بات ان کرداروں کو، جن کرداروں کو آپ پیش کر رہے ہیں ان کو بھی مسخ کرنے کی ہے، اور جو دیکھ رہا ہے اس کو بھی مسخ کرنے کی ہے۔ میں ڈاکٹر صاحب
عرض کروں کہ مجھے کسی نے بتایا کہ یوسف علیہ السلام پر ڈرامہ بنا ہے اور بڑا ہی خوبصورت ڈرامہ ہے اور حقیقت پر مبنی ہے اور اس میں تاریخی واقعات اور بالکل اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے، اللہ تو وہ آپ دیکھیں. یقین کریں میں نے وہ سنا ہے کئی 100 قسطیں اس کی، اچھا تو میں نے اس کا 2-4 قسطیں دیکھی ہوں گی، جی یا مجھے یاد نہیں ہے، اب بہت پرانی بات ہے. جی جی تو چند قسطیں میں نے اس کی دیکھی صرف اس خیال سے کہ یوسف علیہ السلام کی کہانی ہے. تو میں نے 2-4 قسطیں دیکھ کے دیکھنا چھوڑ دیا اور گھر والوں کو بھی منع کیا. جی ٹھیک. اچھا کیوں منع کیا؟ اس لیے کہ میرے ذہن میں حضرت یوسف علیہ السلام کا تصور ہی بگڑ گیا. ہاں ایک اداکار جس کا نام انہوں نے یوسف علیہ السلام رکھا ہوا ہے، اللہ میں اگر قرآن پڑھتا ہوں یوسف علیہ السلام کا ذکر آتا ہے میرے ذہن میں وہ اداکار آ جاتا ہے. ہاں آپ اندازہ کریں کہ اس جھوٹ کی کہاں کہاں پہ جا کے مار پڑتی ہے انسان کو. اللہ تو میں نے کہا بھی میرے سارے تصورات یعنی ختم اسے ہو تو جائیں گے. لوگ نیکی سمجھ کے دیکھتے ہیں. نیکی سمجھ کے دیکھ رہے ہیں اور نیکی سمجھ کے دیکھ رہے ہیں تو کتنا تصور غلط ہو رہا ہے. اللہ اب دیکھیں یوسف علیہ السلام جن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے ان کو معراج والی رات دیکھا، میں ملا، ان کو نصف حسن دیا گیا کائنات کا. سبحان اللہ. تو جن کو کائنات کا نصف حسن دیا گیا ہے، کوئی ایک عام اداکار آپ خوبصورت سے خوبصورت اداکار بھی لے اللہ آئے، اکبر. وہ ان کا متبادل کیسے ہو خاک سکتا پا ہے؟ نہیں جی. وہ سوائے اس کے کہ وہ تصور بگاڑ دے اور کیا کر سکتا ہے. اس لیے یہ تو بات ہے ان چیزوں کی جو لچر پنے سے اور بے حیائی سے اور ہر چیز سے بچے ہوئے ڈرامے ہیں. لہٰذا جہاں وہ چیزیں بھی شامل ہو جاتی ہیں، ایڈ آن ہو جاتی ہیں، تو پھر اس کے کیا اثرات ہیں یہ آپ کو معلوم. بر صاحب ہم انسان ہیں جو دیکھتے ہیں، جو سنتے ہیں، اس سے متاثر ہوتے ہیں. ہارر مووی بچہ دیکھ رہا ہے نا، پیچھے ڈرائیو بہت زیادہ ڈر جاتے ہیں. اور اس طرح سے مختلف چیزیں جیسے کھانے پینے میں ہم محتاط ہوتے ہیں اور اپنے بچوں کو احتیاط کا جسم نہ خراب ہو جائے. جھوٹ مسلسل دیکھنے اور سننے کے نتیجے میں اخلاق کردار ڈاکٹر صاحب فرما رہے مسخ ہو جاتے ہیں. اسی میں چاہتا ہوں اضافہ کر کے لطائف سناتے ہیں لوگ کہ جی ہم تو لوگوں کو خوش کرتے ہیں، ہنسنے ہنسانے کی باتیں کرتے ہیں، اور یہ کہ جی بڑا کلیپ آیا ہے اور یہ بڑا پاپولر فرد ہے. اپنی آخرت کے حوالے سے وہ کیا جمع کر رہا ہے مسلسل جھوٹ سنا کے. ڈاکٹر صاحب ایک بات تو یہ ہے کہ جیسے استاد محترم بات کر رہے تھے، یہ سارا اوورال پروپیگنڈا ہے. جی یعنی صرف ایک پہلو پہ وہ اثر انداز نہیں ہو رہے. جی ایک پہلو بہت بڑا واضح پہلو اور بڑا پہلو تو ڈاکٹر صاحب نے ارشاد فرما دیا کہ ظاہر ہے کہ وہ آپ کے پورے تصورات کو ہی متاثر کرے گا. جی میرے خیال میں یہ اس سے بڑا ایجنڈا ہے. جی یہ پوری معاشرت کو اور معاشرتی اصول و ضوابط کو مسمار کر دینے کے مترادف ہے. نام بڑا خوبصورت ہے ڈاکٹر صاحب، انٹرٹینمنٹ. انٹرٹینمنٹ. اب آپ دیکھیں ایک طرف، اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ یہ جو مزاح پیدا کرنے والے یا مزاح کے نام پر معروف لوگ ہیں، جی ان کی تعریفیں کی جاتی ہیں، ان کو بڑے بڑے ایوارڈ سے نوازا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ کسی کو ہنسانا بہت بڑی نیکی ہے. جی بالکل، میں وہی چاہتا یہ تھا تصور لے کے آئے کہ کسی کو ہنسانا بہت بڑی نیکی ہے. انسانوں کے چہروں پہ لوگ مغموم ہیں، پریشان ہیں، وہ اپنے اپنے غموں میں الجھے ہوئے ہیں، تو ان کو ہنسانا یا ان کو انٹرٹین کرنا، ان کو اس لائٹ موڈ میں لانا، یہ بہت بڑی نیکی ہے. واللہ عالم، ہم نے تو شریعت میں ایسی کوئی بات نہیں پڑھی کہ ہنسانے والا جو ہے، بلکہ ایک حدیث میں تو آتا ہے کہ اس پر آپ نے لعنت فرمائی ایک جگہ، اور دوسری جگہ پہ فرمایا کہ انا زعیم، میں ضامن ہوں ببیت فی وسط الجنہ، جنت کے وسط میں ایک گھر دینے کا اس شخص کے لیے ان ترک الکذب، وہ جو جھوٹ چھوڑ دے، ان کانا مازحہ، اگرچہ مذاق میں ہی ہو. یعنی جھوٹ چھوڑ دے، مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولے. تو میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا مقام عطا فرمایا ہے، جن کے دروازہ کھلوانے سے جنت نے کھلنا ہے، اور جن کی سفارش اللہ کے ہاں بہت بڑی حیثیت رکھتی ہے. خدا بزرگ آپ کہتے ہیں میں ضامن. اب آپ دیکھیں نا ڈاکٹر صاحب، ان الفاظ پہ غور کریں. میں ضامن، ضمانت دے رہے ہیں، یعنی میں صرف سفارش نہیں کروں گا، میں وعدہ کر رہا ہوں اللہ کی طرف سے کہ یہ ہوگا. اس شخص کے لیے آپ دیکھیں باقی معاملات میں بہت سچے لوگ بھی، بہت سچے اور اچھے لوگ بھی، باقی معاملات میں لوگ جھوٹ نہیں بولتے جو نیکوکار لوگ ہیں، لیکن مذاق میں اکثر سچے اچھے بہتر لوگ بھی جھوٹ بول دیتے ہیں. میرے سوال کا جواب کہے بغیر ہی آپ میں اسی پہ جا رہے ہیں کہ بڑے اچھے سمجھدار لوگ، اچھے سمجھدار لوگ بھی، بلکہ میں اگر یہ آپ اجازت دیں تو گستاخی معاف کے مذہبی لوگ بھی، جی بے شک، مذہبی لوگ بھی، مذہبی زعماء بھی، ہم ان کی مجالس میں بیٹھتے ہیں، ان مجالس میں بیٹھ کر لطائف کا تبادلہ ہوتا ہے، فحش مذاق کا جو ہے وہ شیئرنگ ہوتی ہے، اور اس سے بھی آگے بڑھ کے بہت ہی
عجیب و غریب مذاق. جی میں یہ نبی پاک علیہ السلام کی حدیث کوٹ کر رہا ہوں کہ آپ فرما رہے ہیں کہ وہ جو مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولتا. یعنی آپ شارع ہیں اور شارع علیہ السلام ہم سے یہ تقاضا کر رہے ہیں کہ میرا چاہنے ماننے والا اتنا پاک باز ہو کہ وہ مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولے گا. جھوٹ نہیں بولے گا. اس میں جو بات سچی ہے، جیسے مختلف آپ کی طرف سے بھی ایسے چیزیں ملتی ہیں. آپ نے ایک عورت اس نے کہا جی میں جنت میں جاؤں گی، تو وہ آپ نے تو فرمایا مذاق اور مزاح میں جو فرق ہے، مذاق اور مزاح رسول مزاح، اس میں آپ دیکھیں آپ نے انٹرٹین کیا ہے، آپ نے انٹرٹین کیا ہے. ایک اس عورت کے لیے کہا کہ جوان لوگ جائیں گے اور وہ پریشان ہو گئی، اور اسی طرح ایک اونٹ والے کے لیے. یعنی جو سچی بات ہے اس میں کوئی مذاق، گفتگو کے دوران ایسی بات کوئی کرتے ہوئے مزاح پیدا ہو جائے، اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن یہ جو پورا پروپیگنڈا ہے اور پوری طرح سے معاشرت کو ہٹ کیا گیا. آپ دیکھیں ڈاکٹر صاحب نے بات کی کارٹون سے لے کر، اب 4 سال کا 5 سال کا بچہ کارٹون دیکھ رہا ہے تو اس میں 4-5 سال کے بچے کو، اور اتنے ہی بچے کارٹون میں دکھائے جا رہے ہیں جو لو افیئرس پر بات کر رہے ہیں، اور یا پھر مذاق میں دوسروں کی عزت کی دھجیاں بکھیری جا رہی ہیں. تو یہ ساری باتیں میرے خیال میں معاشرتی طور پر ہمیں ہٹ کرنے والی ہیں اور ہماری معاشرت کو مسمار کرنے کے مترادف ہیں. پھر یہاں سے جو تربیت پا کے جو لوگ اوپر جاتے ہیں اور جو آگے زمام کار سنبھالتے ہیں، وہ جو ایجنڈا نافذ کریں گے، آپ اس کے بارے میں بڑی آسانی سے سمجھا جا سکتا ہے کہ وہ کیا کریں گے معاشرت کے ساتھ. ڈاکٹر صاحب یہ ساری بات ہماری سننے کے بعد سوال تو سننے والے کے ذہن میں پیدا ہو گیا ہے کہ یہ تو پھر بڑی خشک معاشرت. وہ بات بارہ صاحب نے کچھ اشارہ کر دیا، اس کی طرف میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں وضاحت کے ساتھ. رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کھجوریں تناول فرما رہے ہیں اور گٹھلیاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے رکھ دی. یہ جو واقعات ہیں، ان واقعات کی روشنی میں ہم اپنی مجالس کو، ہم اپنے گھروں کو اور ہم اپنے پیاروں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ کیسے اس چیز کو پروان چڑھا سکتے ہیں، انٹرٹینمنٹ بھی ہو اور ہم جہنم کی آگ سے بھی بچ جائیں. دیکھیں باجوہ صاحب جب گفتگو کر رہے تھے تو ایک فقرہ میرے ذہن میں آ رہا تھا، اور پھر اس کی آپ تفصیل جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے بھی دیکھ سکتے ہیں اور پوری شریعت کے اندر دیکھ سکتے ہیں کہ جھوٹ حرام ہے، مزاح نہیں. جی ٹھیک. اور مزاح اور خوشگواری وہ تو اسلام کا جزو ہے. سبحان اللہ. اس کے اندر کوئی یبوست نہیں ہے. اسلام اس طرح کی قطعاً زندگی نہیں چاہتا کہ جس کے اندر کوئی خوشگواری نہ ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر اس خوشگواری کو اپنایا بھی ہے، اس کی اجازت بھی دی ہے جس میں جھوٹ نہ ہو. زاہدان خشک نہیں تعمیر کیے جائیں گے. ہر اس خوشگواری کی اجازت ہے، یعنی اس کی حد یہ ہے کہ اس میں جھوٹ نہ ہو. باقی آپ کسی بھی طرح سے کوئی چیز خوشگواری پیدا کرتے ہیں. بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مزاج تھا، ایک تو وہ واقعات ہیں جس کی طرف باجوہ صاحب اشارہ کر رہے تھے کہ آپ نے یعنی امر واقعہ کے اندر مزاح پیدا کرنے کی کوشش کی. کھجوریں کھا کے گٹھلیاں رکھنے کا معاملہ. پھر یہ کہ اس نے کہا اونٹ مانگا کسی نے تو آپ نے کہا میں تمہیں اونٹ کا بچہ دوں گا. تو وہ اب اس میں مزاح، امر واقعہ کے اندر مزاح پیدا کرنا. یا پھر کسی بوڑھی خاتون کو آپ نے کہہ دیا کہ کسی بوڑھی نے تو جانا ہی کوئی نہیں جنت میں، تو وہ پریشان ہو گئی کہ میں نے جنت میں نہیں جانا. تو مطلب یہ تھا کہ سب لوگ وہاں جوان ہو کے جائیں گے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کا جزو تھا مزاح پیدا کرنا. لہٰذا اگر کوئی خوشگواری پیدا کرتا ہے، جھوٹ نہ بولے، تو وہ مزاح تو عین اسلام ہے. دوسری بات یہ ہے کہ خاص طور پہ جب بچوں کی بات ہو رہی ہے تو بچوں کی دلچسپی کا سامان کرنا سچ کے اندر رہتے ہوئے، سبحان اللہ، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا ایک خاص جزو ہے. جی ٹھیک. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو ان کی دلچسپی کی چیزوں کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دلچسپی لیتے تھے. سبحان اللہ. اور خود یعنی بچوں کے کھلونے، بچوں کی چیزیں، ان کے اندر آپ کوئی ضروری ہے کہ بچوں کو خوشگوار زندگی کے لیے جھوٹ بولنا ضروری ہے؟ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو دیکھیں اور صحابہ کرام کے معاشرے کو دیکھیں. سچ کے اندر کتنی خوشگواری ہے اور سچ کے اندر کتنا مزاح ہے اور سچ کے اندر کتنی خوشیاں ہیں. تو ایک حضرت انس کے غالباً چھوٹے بھائی تھے اور ان کا ابو عمیر ان کی کنیت تھی. نبی پاک ان کے پاس ایک چڑیا تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اس کا حال پوچھتے تھے. یا ابا عمیر ما فعل النغیر، تیری چڑیا کا کیا حال ہے؟ اچھا اس سے پوچھتے تھے. پھر وہ کہتے ہیں کہ وہ چڑیا مر گئی. اس کے بعد بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی اس کے ساتھ بیٹھتے تھے تو اس چڑیا کی باتیں کرتے تھے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ خوشگواری پیدا کرنی
سچ کی لمٹس کے اندر رہ کے ساری گنجائش موجود ہے. گنجائش نہیں موجود بلکہ میں کہتا ہوں لازمی حصہ ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ آپ گھر کے اندر جا کے اپنے اہل خانہ کے ساتھ سب کے ساتھ کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سنجیدگی اپنے اوپر خام خواہ طاری نہیں کی سوائے اس کے کہ جو معاملات سنجیدہ ہیں اور سنجیدہ معاملات کو بہت سنجیدگی کے ساتھ بہت وقار کے ساتھ کیا ہے. لیکن عمومی معاشرتی زندگی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات طیبہ جو ہے وہ خوشگواری کو پیش نظر رکھ کے. سبحان اللہ. قرآن مجید میں کئی مقامات پر یہ بات مختلف انداز میں کہی گئی ہے. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا. اللہ سے سچی بات کرنے والا کون ہے؟ اس سے زیادہ سچی بات کس کی ہے؟ وہ ذات حق سچ بولتا ہے، سچ کا تقاضا کرتا ہے. تخلق بِأَخْلَاقِ اللہ، حکم یہ ہے کہ وہ اخلاق اختیار کر لیے جائیں. تمام انبیاء رکشہ فرما رہے تھے سچے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بتایا کہ اپنی رضائی والدہ حلیمہ کو کہ میرا سینہ چاک کیا، دل نکال لیا گیا، 4.5 سال کی عمر ہے، تو حلیمہ سعدیہ پریشان ہوئی کہ نشان کہاں گیا، کیونکہ محمد 4.5 سال کے بچے جھوٹ تو بولتے نہیں ہیں، نشان کہاں گیا. وہ اس لیے پریشان تھی، نشان ڈھونڈتی تھی. یہ ان کے یقین میں شامل تھا کہ یہ بچہ جھوٹ نہیں بولتا ہے، ہمارے بچے کہاں پر ہیں. اور جب ہم انہیں کہتے ہیں کہ بیٹے جاؤ باہر انہیں بتا دو کہ ابو گھر میں نہیں ہے، بچہ بیچارہ آ کے کہہ دیتا ہے کہ وہ میرے ابو کہہ رہے ہیں کہ وہ گھر میں نہیں ہے. اپنے بچوں کی تعمیر، تربیت، پرورش، پرداخت کن اصولوں پر کرنی ہے؟ ہم نے اپنے معاشرے کو کس بنیاد پر استوار کرنا ہے؟ جھوٹ پر یا سچ پر؟ فیصلہ تیرے ہاتھوں میں ہے. میں بہت ممنون ہوں پروفیسر ڈاکٹر محمد حماد لکھوی صاحب کا. ڈاکٹر صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. اور بارہ صاحب بڑی خوب باتیں کی آج آپ نے. اللہ تعالیٰ آپ کے علم اور عمل میں برکت عطا فرمائے. اور آپ کی طرف سے بھی شکریہ ادا کر رہا ہوں. اس دعا کے ساتھ آپ سے رخصت ہوتے ہیں. اللہ رب العزت ہمیں آپ سب کو جنت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو سچے ترین تھے ان کی رفاقت نصیب فرمائے، ہمسائیگی نصیب فرمائے، اور اللہ رب العزت اپنے دیدار سے بہرمند فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایمان کی شبنم، رحمت کی چھم چھم، آیا نیکیوں کا ایسا موسم، برکت کے لمحے، تسبیح کے نغمے، نیکیوں کی بوندیں ٹپ کے ٹم ٹم. تقویٰ کی اہمیت، تزکیہ و تربیت، بندہ مومن کی ہے پہچان. دیتا ہے پیغام یہ رمضان، دیتا ہے پیغام یہ رمضان.